ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف وطن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شگفتہ یاسمین کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ جانتے ہیں مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں، آج کا کیا موضوع منتخب کیا ہے ڈاکٹر صاحب ایسے ہی جانتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ ہاں، بڑا خوبصورت موضوع ہے کہ رحم کرو رحم کیا جائے گا۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یا وہ ایک شعر ہے نا کہ کرو مہربانی تو اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو رحم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ یہاں رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات ایسی ہیں کہ جن کا کچھ نہ کچھ عنصر اس نے انسان میں بھی ڈالا، انسان کے دیگر تمام مخلوقات میں ملتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہر مخلوق کی جو مادہ ہے اس کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے رحم کا عنصر نہ ڈالا ہوتا، رحم کا جذبہ نہ ڈالا ہوتا تو وہ اپنے بچے کو پیدا ہوتے ہی کھا جاتی، مار دیتی، یا اس کی پرورش نہ کرتی۔ چڑیا بھی تو اپنے بچوں کو دانہ دن کا یا کیڑے مکوڑے لا کر کے ان کی چونچ میں اس وقت تک ڈالتی ہے جب تک کہ وہ اڑنا نہیں سیکھ لیتے۔ مرغی کا یہی حال ہے کہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے خود نہیں کھاتی ہے، دانہ دن کا جو کچھ پایا آپ نہ کھایا ان کو کھلایا، بچپن میں پڑھا تھا کبھی۔ تو یہ حال دیگر مخلوقات کا بھی ہے۔ تو پھر انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ رحم کے بغیر، رحم دلی کے بغیر کیسے سروائیو کر سکتا ہے، کیسے وہ زندہ رہ سکتا ہے، کیسے بقائے باہمی ہو سکتی ہے اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم دلی کا جذبہ نہ ڈالا ہوتا۔ اور پھر یہ رحم آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ماں کے جسم کا وہ عضو جس میں کہ بچہ نشو و نما پاتا ہے اس کو بھی رحم کہتے ہیں، اور یہ رحم کا جو جذبہ ہے یہ اس سے بھی مشتق ہے یا اس کے بھی مترادف ہے۔ تو ماں اور بچے کا جو تعلق ہے انتہا درجے کی جو ممتا ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب اپنی محبت کی مثال دینی چاہیے تو پھر کس سے ملایا، کس سے تشبیہ دی؟ ماں سے، کہ اللہ تعالیٰ انسان اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ تو یہ وہ جذبہ ہے جو انسانیت کی یا انسانی وجود کی بنیاد ہے۔ اگر ماں کے دل میں یہ جذبہ نہ ہو، جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ تمام مخلوقات کے مادہ میں استقرار حمل کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کتا ہو، بلی ہو، تمام چاہے وہ مرغی ہو جو انڈے پر کڑاکے کی ٹھنڈ ہے تو بھی وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور بے انتہا گرمی ہے تو بھی وہ انڈوں پر بیٹھی ہوئی اپنے بچوں کو انڈے کو سیتی ہے یہاں تک کہ اس میں سے چوزے نکل آتے ہیں۔ تو یہ جو ایک دورانیہ ہے، اتنی دیر مرغا نہیں بیٹھ سکتا انڈے پر، نہیں اتنی دیر، یا یہ بچے کا بوجھ جو ایک ہتھنی اٹھاتی ہے یا ایک گینڈے کی فیمیل اٹھاتی ہے، مادہ گینڈا اٹھاتی ہے، اتنے بڑے لہیم شہیم بچے کو اپنے پیٹ میں رکھنا ایک ہتھنی کے دل سے کوئی پوچھے؟ 1.5 سال میں شاید اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان تو 9 مہینے میں جو ہے وہ بچہ، ایک خاتون جو ہے وہ جن دیتی ہے، لیکن جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ تقریباً 1.5 سال میں ایک ہتھنی کا بچہ منیمم 40 کلو ویٹ ہوتا ہے اس کا۔ وہی تو آپ یہ دیکھیں کہ ہے ہاتھی میں یہ حوصلہ کہ وہ اٹھا کے بچے کو جو ہے وہ اتنے لمبے عرصے تک جو ہے وہ جی سکے؟ نہیں، لیکن اس کے اندر چونکہ رحم ہے، اپنے بچے کے لیے محبت ہے، یہ رحم ہی انسانیت کی اساس اور بنیاد ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہم کہتے ہیں آدمی، لیکن آدمی کو بھی جو ہے یہ انسانیت آدمیت کی معراج تک لے کر جاتی ہے۔ جی، لیکن جس ابھی آپ بات کہی، آپ نے رحم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، رحم کرو رحم کیا جائے گا، یہ کہیں نہ کہیں دلوں جو ہیں ہمارے آج سخت ہو رہے ہیں اور رحم سے خالی ہو رہے ہیں ہمارے دل۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے کلام کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھلا دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے، جو مومنین ہوں گے، ان کے دل چڑیوں سے بھی زیادہ نرم ہوں گے، ان کے دل چڑیوں سے بھی زیادہ نرم ہوں گے۔ تو یہ نرمی کہاں سے آتی ہے؟ یہ تقویٰ سے آتی ہے۔ تقویٰ، آپ کو یاد ہوگا جب بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تورات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو مانو، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے۔
جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ سے روبرو ملاقات کر کے اور یہ بات جان نہ لے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لاکھوں لوگوں کو تو لے کے میں اللہ کے حضور نہیں جا سکتا, چلو 70 لوگوں کا انتخاب کرتا ہوں. 70 بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں کو ساتھ لیا, پہنچے کوہ طور پہ. نور کا حالہ, ایک سفید بادل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا کرتا تھا, اور اس نور کے حالے میں آپ رب سے راز و نیاز کرتے تھے, باتیں ہوتی تھیں. اب یہ لوگ بھی جو ہے وہ سب سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو باتیں ہو رہی ہیں یہ لوگ سن رہے ہیں, یہ لوگ گواہ ہیں. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جب راز و نیاز ہو چکی, باتیں ہو چکی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات تصدیق ہو گئی کہ یہ میرا کلام ہے, تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے, کہا اب تو تم نے سن لیا. کہا سنا تو, دیکھا تو نہیں ہے, ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک جس طرح تم نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی ہیں, اللہ کو دیکھا ہے, یا جو بھی تمہارے درمیان معاملہ ہوا ہے وہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھے بنا تو مان ہی نہیں سکتے. آئے خدا کا غضب جو ہے وہ ایک بجلی اور کڑک کی صورت میں, اور وہ سارے کے سارے مر گئے. لیکن اب یہ دیکھیے کہ اگر وہ مر جاتے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ گواہ کہاں سے رہتے جن کو کہ لے کر کے انہیں تصدیق کے طور پر واپس اپنی قوم کے پاس آنا تھا. اللہ تعالیٰ نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا سنی اور ان کو نئی زندگی دے دی. اور قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ وہ سب ایک دوسرے کو حیات نو ملتے ہوئے دیکھ رہے تھے. انہیں زندگی ملی, دوبارہ نئی زندگی ملی, اور واپس آ کر کے انہوں نے کہا کہ موسیٰ جو کچھ کہتے ہیں سچ ہے, ہم ایمان لائے. اس پر بھی قوم ایمان نہیں لائی, تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں. کوہ طور پہاڑ ان کے سروں پر معلق ہو گیا, وہ جہاں جہاں جاتے کوہ طور ساتھ ساتھ, اور وہ پکار پکار کر کہتا تھا مجھ سے عبرت اور نصیحت پکڑو, میں پہاڑوں کا مجموعہ ہوں, پتھروں کا ٹکڑا ہوں, چٹانوں کا مجموعہ ہوں, پھر بھی میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. اور ایک تم لوگ ہو کہ تمہارے دل جو ہیں وہ پتھر ہو گئے ہیں, یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. پتھر کی تو کچھ مثالیں قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اس طرح ملتی ہیں نا, کہ کچھ ایسے پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے پھوٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے. لیکن بنی اسرائیل کے بارے میں یہ قرآن پاک میں ملتا ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے. تو آپ نے جو بات کہی کہ آج ہمارے دلوں میں رحم نہیں ہے, آپ یہ دیکھیے کہ رحم کیا ہے. رحم وہ ہے کہ ایک فاحشہ بھی ہے, اگر وہ کتے کو پیاس سے ہانپتے ہوئے دیکھ رہی ہے اور اس کو پانی پلا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. تھی تو فاحشہ. صحیح بات. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ کسی انسان کو اس کی چھوٹی سی ادنا سی نیکی پر, اگرچہ اس میں کوئی ایسی بات ہے, کوئی خلوص پر مبنی عمل ہے, اخلاص پر مبنی عمل ہے, تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. امام غزالی سے کسی نے پوچھا, کسی کے خواب میں آئے انتقال کے بعد, کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا. پوچھا کیا ہوا؟ ارے آپ کے ساتھ تو ہونا ہی تھا, آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں. بولے کتابوں کی وجہ سے میری بخشش یا میرے ساتھ یہ نرمی کا معاملہ نہیں ہوا. چھوٹا سا عمل تھا جو میں نے دھیان بھی نہیں دیا تھا کہ کب مجھ سے کیسے اور کس بنیاد پر سرزد ہو گیا تھا. انہوں نے پوچھا بتائیے ہمیں. کہا گرمی کا موسم تھا اور اس زمانے میں اس طرح کے پین نہیں ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے اور ان کو جو ہے وہ سیاہی میں ڈبو کر لکھا جاتا تھا ان سے. تو بولے کہ گرمی کا موسم تھا, میں ایسے ہی کچھ کتاب پہ تحریر کرنے میں لگا ہوا تھا, اور میں نے دیکھا کہ ایک مکھی تھی اڑتی ہوئی آئی, اور وہ میرے قلم کی جو نب ہے, جو نوک ہے, وہاں پر بیٹھ کر کے وہ جو سیاہی ہے اس کو چوس رہی ہے. میں سمجھ گیا اس کو پیاس لگی ہے. تو میں نے اپنے تھوڑی دیر کے لیے اس قلم کو روک دیا. میں نے سوچا اپنی پیاس بجھا لے اور پھر چلی جائے. اس نے وہ چوسا سیاہی اور وہ چلی گئی. میرے اللہ نے مجھے اسی نیکی کی وجہ سے بخش دیا, یا میرے ساتھ خیر اور نیکی کا معاملہ ہوا. تو نجات ہے یا دنیاوی اور اخروی کامیابی ہے, ہم نہیں جانتے کہ کس نیکی کے بدلے میں ہمیں ملتی ہے, یا اس میں رحم کا کون سا عنصر پوشیدہ ہوتا ہے. لیکن آج ہم بہت سخت ہو گئے ہیں. نفسی نفسی نفسی, آئی می اینڈ مائی سیلف, اس سے اوپر نہیں اٹھا انسان. یہ تو ہے بھی کہ اگر آپ کے اندر کسی کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قدرت دی ہے, کسی کی آپ مدد کر سکو, کسی کو ظلم ہو رہا ہے کسی پر روک سکو, اور آپ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ظلم پہ یا اس کی مدد کرنے پر قادر ہو, آپ سے کسی نے سوال کیا اور آپ نے یقینی طور پر اگر اس کا مدد نہ کی تو آپ سب کچھ ہو سکتے ہو, لیکن مومن نہیں ہو سکتے ہو آپ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے, اس کی امتی ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود سب سے زیادہ یہ تشدد جو مجھے دکھائی دیتا ہے وہ گھریلو تشدد جو ہوتا ہے, اس کے اندر ہماری خواتین جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس کی شکار ہوتی ہیں. بہت سارے رشتے ہیں اطراف میں.
اس میں تو خیر کوئی شک نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ فطرتاً مظلوم پیدا ہوئی ہے. قدرت نے تو اسے مظلوم نہیں بنایا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 4 صاحبزادیوں کے والد بنائے. اور جب اللہ بہت خوش ہوتا ہے، کہیں پڑھا ہے، تو پھر اس شخص کو پہلی بیٹی دیتا ہے. جب کسی انسان سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو اس کو پہلی اولاد بیٹی کے روپ میں دیتا ہے. لیکن ایک عورت فطرتاً مظلوم ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں ہمارے سماج میں جو مقام بیٹوں کا ہے جی وہ بیٹی کا نہیں ہے. بیٹی کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ پرایا دھن ہے. ہوش سنبھالتے ہی اس کے کانوں میں جو آواز پڑتی ہے، ارے یہ تو پرایا دھن ہے، آج ہے ہمارے پاس کل چلی جائے گی. تو یہ جو لفظ پرایا ہے یہ تمام عمر اس کے ساتھ رہتا ہے. کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا. باپ کے گھر میں وہ پرایا دھن ہے، شوہر کے گھر جب جاتی ہے تو وہاں سسرال والوں سے اسے سننا پڑتا ہے باہر والی. بیٹے تمام عمر ماں کو، کہتے ہیں کہ ایک ماں 10 بیٹوں کو پال دیتی ہے لیکن 10 بیٹے ایک ماں کو نہیں پال سکتے. جی بٹوارا ہوتا ہے. بہت زیادہ کالس آتی ہیں ہمارے پاس. بٹوارا ہوتا ہے کہ ایک مہینہ میرے ساتھ رہ لی ہیں، اب آپ وہ بھائی جان آ رہے ہیں آپ کو لے جانے کے لیے. یا سب سے زیادہ جیسے کہتے ہیں، منور رانا صاحب نے بھی ایک بڑا خوبصورت شعر کہا تھا کہ کسی کو گھر ملا، کسی کے حصے میں دکان آئی، میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی. کچھ اس طرح کا شعر مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. تو بٹوارا جب ہوتا ہے تو یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں بوجھ بن جاتی ہے. اگر شوہر کا سایہ سر پر نہ ہو تو پھر اس عورت کا کوئی ٹھکانہ نہیں. کہتے ہیں ایک عورت میں اور جانور میں، گائے بھینس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جس کھونٹے سے باندھی جاتی ہے وہی اس کی جگہ ہوتی ہے. باپ نے جو ہے وہ کنیا دان کر دیا یا اس کی شادی کر دی تو وہ چلی گئی شوہر کے پاس. شوہر نے اس کو گھر سے بے گھر کر دیا تو وہ بیٹوں کے پر جو ہے وہ ایک مجبور محض بن کر رہ جاتی ہے. یا وہ تمام عمر جسے کہتے ہیں ایک دربدری رہتی ہے عورت کی قسمت میں. بہت کم ایسے گھرانے ہوتے ہیں. آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی دیکھیے نا. جی حضرت دحیہ کلبی بہت خوبصورت جی تھے. جی کتنا پھوٹ پھوٹ کے رسول پاک کے پاس آئے تھے، اور جب انہوں نے بتایا تھا کہ میں اسلام قبول کرتے وقت اپنے گناہوں کا، اپنے دور جاہلیت کے گناہوں کا ذکر کر رہے تھے تو اس بچی کا بھی ذکر کیا تھا. تفصیل کا واقعہ نہیں ہے کہ جس کو کہ بہت پیاری تھی لیکن اپنے ہاتھوں سے انہوں نے زندہ درگور کیا تھا. جی جی تو عورت کی قسمت میں ازل سے دربدری ہے. وہ تو اسلام نے کسی حد تک، قسمت میں نہیں ہے شوکتہ صاحبہ، قسمت میں نہیں ہے، ہم نے بنا دیا. جو بھی ہو اس کے آپ نے قسمت بہت میں ساری بہت زیادہ باتیں کی آپ نے، اور بالکل آپ نے مظلوم بنا کے رکھ دیا. اب آپ اس نہج پہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرایا دھن ہے، پرایا دھن ہے، اسے سننا پڑتا. یہ کانوں میں کون ڈالتا ہے؟ نہیں، آپ نے اس کو کہا باپ نے یا ماں جو ڈالتی کون ہے؟ ماں ہی ڈالتی ہے سب سے زیادہ کہ پرایا دھن ہے. اور ماں کو فطرتاً لڑکوں سے زیادہ محبت ہوتی. اس طرح سے بھی تو کر کے اس کا خیال رکھا جا سکتا. میں نے تو اپنے گھر میں دیکھا خیال رکھتے ہوئے. ہمیں اگنور کر دیا گیا کہ یہ معلوم واللہ علم کی یہ اگر کیونکہ شادی ہوئے دوسرے گھر جانا، ہم سے زیادہ ہماری بہنوں کا خیال رکھا گیا. آپ کی بہنوں کا خیال رکھا گیا، لیکن میں نے سماج میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جس گھر میں بہنوں کا بہت خیال رکھا جا رہا ہے لیکن اسی گھر میں بہویں آنسو بہا رہی ہیں. میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ وہاں ان کو شوہر کی زیادتی سہنی پڑ رہی ہے. شوہر ان کو 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیتا ہے. شوہر 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیتا ہے. کیوں وہ عزت نہیں دیتا ہے اپنی بیوی کو جو اپنی بہنوں کو دیکھتا ہے گھر میں ملتے ہوئے؟ وہ بھی تو اس گھر میں بیٹی بن کر آ رہی ہے. بیٹی اور بہو میں فرق نہیں ہوتا. لیکن جب شوہر اپنی بیوی کو وہ عزت نہیں دیتا ہے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے قسمت میں سرخروئی ہے؟ کتنے ایسے خاندان اور کتنے گھرانے اور کتنے ایسے مہذب مرد ہیں جو اپنی بیویوں کو واقعی عزت دیتے ہیں؟ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہوں گے. بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو مثال ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تمام تر چیزیں قول اور فعل میں تضاد ہے. قول اور فعل میں تضاد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ کو 2 پیرامیٹر مل رہے ہیں. ہم گفتار کے غازی ہیں، ہم کردار کے غازی نہیں ہیں. ہم کردار کے غازی نہیں ہیں. کردار کے غازی جس دن بنیں گے تو اس دن پھر ہمارے سماج میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گھریلو تشدد، اگر ایک مرد ڈٹ جائے تو کیا مجال ہے کہ اس گھر کی مالکن یا جو اگر سسر کے ہاتھ میں پورا نظام ہو اور وہ عزت دینے کو تیار ہو تو وہ پھر ساس جو ہے اس طرح کے ظلم یا نندی اس طرح کے ظلم نہ کریں. آنسو بہاتی ہیں بہویں اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے. عقل اور سمجھ اپنے جہاں پر آپ نے پیار اور رحم کی اگر بات کی ہے تو وہ یہ سوچ کر پہلے تو اس کو یہ کہا کہ پرایا دھن ہے. جب وہ نند باہر چلی گئی، اس کی شادی ہو گئی، پھر آئی کہ یہ کتنے دن کے لیے آئی ہے. اب آپ کی محبت جاگ رہی ہے اس کے لیے، اور تشدد کس پر ہو رہا؟ بہو کے اوپر. میں تو اپنے گھر کی مثال دے سکتا ہوں شوکتہ صاحبہ. میں اپنے گھر میں اگر میرے بیچ ہر ایک کے بیچ میں تھوڑا بہت کھٹپٹ ہوتی ہے
نہ میرے باپ نے، نہ میری ماں نے، کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا. سب کے سب میری بیوی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور میں آج بھی اپنی بیوی کو میں میں نے کہا کہ سماج میں اچھے میں لوگ ہیں آنر کہہ رہا ہوں لیکن اس ان بات کی کو. سچ مثال، بتا رہا ہوں, میری ماں سب سے زیادہ بہترین عورت تھی, لیکن میری ماں کے بعد اس کوئی کی عورت ہے نا میری مثال بیوی ہے آٹے میں نمک میرے کے لیے. برابر ہے. آپ یہ دیکھیے بہت سی ایسی خواتین کو روبرو میں نے کسی پروگرام میں یا کسی روبرو ملاقات میں دیکھا کہ گفتگو کے بعد جب پروگرام ختم ہو گیا تو جسم پر پڑے ہوئے داغ جو اپنے دوپٹے سے چھپا رکھے تھے, میں نے پوچھا کہ یہ, تو پتہ چلا کہ یہ اس کی دوسری شادی ہے, وہ اپنے مائکے آئی ہوئی ہے, اس کی دوسری شادی ہے. پہلے شوہر نے طلاق دے دی تھی اور اس سے جو ہے وہ ایک بچی بھی ہے. اب اس نے جو ہے وہ مزید مطالبات کی وجہ سے بیوی کو زد و کوب کیا اور جا کر کے کہا کہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ, واپس تبھی آنا جب تم یہ مطالبات کی جو فہرست میں تمہیں دے رہا ہوں یہ لے کر آؤ گے. تو یہ آنکھوں دیکھے نظارے ہیں, یہ آنکھوں دیکھے معاملات ہیں. جہاں شفتہ صاحبہ میں نے اپنے خاندان کی یا اپنی گھر کی مثالیں دیں, آپ کو پازیٹیو مثالیں دیں, وہیں میں نے جو تشدد ہوتے دیکھا, خاص طور سے اگر کسی خاتون کی دوسری شادی ہو جائے اس وقت جو اس پر تشدد ہوتا ہے. میں نے اپنی خالہ کی مثال بتاتا ہوں آپ کو. شوہر تو چھوڑیے, ان کے تو ساری جو سسرال والے تھے, دیور نے ان کا ہاتھ توڑ دیا تھا مار کر کے, اور جو ان کے شوہر ہیں دوسرے, انہوں نے کچھ نہیں کہا. وہ تو یہ, اور کتنا ظلم سہا ان کا, کہ اسی ظلم کے اندر ان کی انتقال ہوا ہے. کہ جب ان کا لڑکا بڑا ہو گیا, وہ ہمارا خالہ زاد بھائی, تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ اس قابل ہو گیا, اب وہ اپنی کمزوری کی طرف جا رہے تھے, تو جب وہ ان کے مقابلے مد مقابل آ گیا, تب ان پر ظلم بند ہوا تھا. یہ بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے انسانیت ختم ہو گئی ہے, ہمارے دلوں سے عزت نفس ختم ہو چکا ہے, اپنی ذات پر بھروسہ ختم ہو چکا ہے, اور رحم ختم ہو گیا. ہم نے دنیا کو سب کچھ تصور کر لیا ہے, مکافات عمل اٹل ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, غالباً اقرا بن حابس. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو پیار کر رہے تھے, امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پیار کر رہے تھے, امام حسن کو یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک کو. تو وہ بہت غور سے آپ کو دیکھتے رہے اور کہنے لگے کہ میرے 10 بیٹے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی کو اس طرح پیار نہیں کیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے جو ہے وہ رحم چھین لے. تو رحم تو ایک بیج ہے جو دل میں جنم لیتا ہے اور پھلتا پھولتا برگ و بار لاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کتنی ایسی مثالیں ہمارے سامنے روزمرہ کے آپ سماج میں دیکھیں کہ اگر لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے, حاملہ ہے, بہو بھی حاملہ ہے اور بیٹی بھی آ جاتی ہے, تو بہو کو کام میں جو ہے وہ کام پر آمادہ کیا جاتا ہے, یا اس کی حالت جو ہے وہ کولہو کے بیل جیسی ہو جاتی ہے. اسے بھی تو اسی آرام کی ضرورت ہے جس آرام کی ضرورت تمہاری بیٹی کو ہے. لیکن 2 پیرامیٹرز آپ کو ملتے ہیں. یا تو اسے کہا جاتا ہے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ. کیوں؟ وہ ماں باپ کے گھر کیوں جائے؟ وہ شادی ہو کر جب آپ کے گھر آئی ہے, وہ سسرال میں کیا اس کو وہی آرام, اسی عزت, اسی توجہ, اسی دیکھ بھال, اسی خوراک, اسی تغذیے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ اس گھر کی بیٹی کو ہے جب وہ اپنے گھر آتی ہے, اپنے ماں باپ کے گھر آتی ہے؟ تو ہمارے یہاں دوہرے میں آ رہے ہیں. عورت کے بارے میں آپ نے بات کہی, اور رحم کے بارے میں, عورت کے اندر یقینی طور پر جذبہ بھی ہے, لیکن بہت ساری چیزوں سے آپ کی یہی بات نکل کے آ رہی, مرد تو کمزور سمجھ کر زیادتی کر رہا ہے, اور جو کمزور پر زیادتی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, وہ تو ظلم کے اندر شامل ہوا. لیکن یہ عورت ہی عورت کی دشمن کیوں بن جاتی ہے؟ ازل سے عورت ہی عورت کی دشمن ہے, ازل سے عورت ہی عورت کی دشمن ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بہت کم مرد ہیں, میں نے بہت کم سسر کو دیکھا ہے جو کہ کبھی بھی بہو کے خلاف کچھ بولے. عموماً بہو اور سسر کے درمیان ایک نرم گوشہ ہوتا ہے, وہ بیٹی سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیٹی ہے. لیکن جن گھروں میں کامل اختیارات عورت کے ہاتھ میں دے دیے جاتے ہیں, پھر اس گھر میں انصاف نہیں ہوتا. جہاں مالک و مختار تمام فیصلوں کی مجاز ایک عورت ہوتی ہے, اس گھر میں بربادی یقینی ہوتی ہے, اور اس گھر میں عورت آنسو بہاتی ہے بہو کے روپ میں, لیکن وہ ساس بھول جاتی ہے. وہ ساس بھول جاتی ہے کہ کل کو, یا وہ نندے بھی اس بات کو بھول جاتی ہیں کہ آج جس بھابھی سے وہ پنگے لے رہی ہیں, کل کو جب ماں نہیں رہے گی تو پھر اس بھابھی کے دم سے ہی اس کا مائکہ آباد ہوگا. صحیح بات ہے. اس کے لیے دروازے بند ہو جائیں گے. اگر اس کا رویہ بھابھی سے آج ناروا ہے تو کل کس منہ سے وہ اپنے بھائی کی دہلیز پر آئے گی یا اپنے بھائی کے گھر آئے گی؟ تو اس بزرگ خاتون کو جو ساس کے روپ میں ہے, اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر بیٹیاں واقعی پرایا دھن ہیں اور انہیں اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے, تو جس پرائی کو لے کر آئے ہیں اسے بیٹی بنا کر رکھیں کہ کل کو وہی خدمت کرے گی. مرتے وقت یہی پوتا پوتی اور یہی بہو جو ہے وہ منہ میں پانی ڈالے گی. اگر خدمت گزاری کوئی کرے گا تو یہی کرے گی, لیکن نہیں ہوتا. مجھے اچھی طرح سے ایک واقعہ یاد آ گیا, ایک اور یاد آ گیا اپنی دادی کا, دادی مرحومہ کا.
اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے، تو وہ کبھی بھی ہماری جو تائی یا چچی یا ہماری امی کے مقابلے اپنی لڑکیوں کو کبھی فوقی نہیں دیتی. جب وہ آتی تھی ان کو شکایت رہتی تھی. تو ان کا یہ جملہ جو بھی آپ نے کہا نا کہ میرے بعد تمہارا جو میں کہا ہے ان سے ہے، یاد رکھنا اس بات کو. میں ایک خاتون کا قول ہے بڑا مشہور، وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ بھئی بیٹیاں تو جو ہیں وہ پرائی ہیں، ان کا تو گھر کوئی اور ہوتا ہے، انہوں نے اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے. اور یقین کیجئے گا کہ وہ بیٹیاں جو مائکہ آباد کرتی ہیں وہ بہو کو بسنے نہیں دیتی ہیں. یہ بہت سے گھروں میں نے دیکھا ہے، کیونکہ ہر مہینے میں یا ہر کچھ ہفتے پر جب وہ بال بچوں کی فوج کے ساتھ آتی ہیں اور کئی دن تک ڈیرے ڈالتی ہیں تو پھر کھٹپٹ ہونا یقینی ہے. جی تو ایک پودے کو اگر کہیں دوسری جگہ منتقل کیا ہے اور دوسرے پودے کو جب جگہ ہوگی تبھی تو آپ لا کر اس کی پنیری لگائیں گے نا، جی تبھی وہ پھلے گا، پھل پھول دے گا. تو بات کہاں ہو رہی تھی؟ ہاں، وہ خاتون یہ کہتی تھی کہ بھئی بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، بڑھاپا بہوؤں کے سہارے گزرتا ہے. جی بڑھاپا بہوؤں کے سہارے. بہو مانتے ہیں، آج کل کی بھی بہویں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ساس بری ہوتی ہے، لڑکیوں میں بھی تحمل کی کمی ہے، برداشت کی کمی ہے، یا وہ یہ سوچتی ہیں کہ بس میں اور میرا شوہر، میرے بچے. نہیں، کل کو آپ کو بھی اسی موڑ پر کھڑے، اپنے آپ کو اسی مقام پر اسی روپ میں کھڑا ہونا ہے. گیو اینڈ ٹیک کا مسئلہ ہے. جو بھی آپ نے کہا ٹاپک رحم کرو رحم کیا جائے گا، یہ تو گیو اینڈ ٹیک کا مسئلہ ہے. جیسا آپ دیں گے، جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے. آپ یہ دیکھیے رحم کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی دنیا کی اذیتوں میں سے، کرب الدنیا کہا ہے اسے، یعنی دنیا کی کوئی چھوٹی سی پریشانی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی پریشانیوں یا اس کے مصائب اور مشکلات میں کسی بڑی پریشانی کو دور کر دے گا. قیامت کے دن بھی اس کی جزا ہے. دنیا تو سنورتی ہے ہی، دعائیں تو اس کو ملتی ہی ہیں، لیکن قیامت میں بھی اس کا بہت بڑا اجر ہے، جہاں کے جس دن کے کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا، ایک اور طرف آ رہا ہوں میں. جو پسماندہ لوگ ہیں ان پر جو یہ سماج ظلم کرتا ہے، ان کا بیچاروں کا یار و مددگار کوئی نہیں. کیوں بھول جاتے ہیں کہ اگر کس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہے. کل آخرت میں جواب دہی ہوگی، یا اللہ تعالیٰ اس کا اگر بدل اسی دنیا میں بھی دے سکتا آپ کو، کسی بھی شکل میں، آپ کی اولاد کی شکل میں، آپ کی بیماری شکل میں، آپ کی کسی بھی شکل میں دے سکتا. دیکھیے، احسان کا بدلہ احسان ہے اور ظلم کا بدلہ ظلم ہے. یہی مکافات عمل ہے، یہی مکافات عمل ہے. اور انسان اپنے بوئے ہوئے کی فصل کاٹے بنا اس دنیا سے نہیں جاتا ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. یہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. پھر بھی جو ہے وہ ہم رحم نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ملازمین ہوں، چاہے وہ سماج کا دبا کچلا اور پسماندہ طبقہ ہو. ایک عورت کسی خاتون کو غسل دے رہی تھی. کوئی خاتون کا انتقال ہو گیا تھا کسی عورت کا. اب وہ جو عورتیں وہاں موجود تھیں اس میں وہ بھی تھی، اور اس نے اس عورت کے بارے میں کہا یہ تو بدچلن تھی، بدکار عورت تھی. اس نے یہ بات کہی، اس کا ہاتھ وہیں اس کے ران پہ یا جسم پہ جہاں تھا وہ چپک گیا. لاکھ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ نہیں ہٹا پا رہی ہے. بہت پہلے یہ قصہ پڑھا تھا، پوری طرح ذہن میں نہیں ہے. تو اب لوگ پریشان ہیں کہ اس کا ہاتھ اس کے جسم سے جدا کیسے کرے. بھائی اس کی تجہیز و تکفین ہونی ہے اور اس کا ہاتھ جو ہے اس کے جسم سے چپک گیا ہے. سب اپنی سی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کا ہاتھ الگ نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے کسی عالم دین سے رجوع کیا. انہوں نے کہا معاملہ کیا ہے؟ بولے ایسی بات ہوئی ہے. اور اس خاتون نے بس اس نے کہا کہ میں نے اس کے بارے میں یہ بات کہہ دیا تھا کہ یہ کردار کی اچھی نہیں تھی، یہ کردار کی اچھی نہیں تھی. ابھی سوچئے وہ مر چکی ہے، وہ نہیں سن رہی ہے، نہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے، یا اپنی دفاع میں اپنی پاکیزگی بیان کر سکے، یا اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکے، دو جملے کہہ سکے. وہ دنیا سے جا چکی ہے نا. لیکن پکڑنے والے نے تو پکڑ لیا، گرفتاری اور اس طرح آئی ہے کہ اب جہاں پوری وہاں تمام لوگوں کی موجودگی میں اس کی بے عزتی نہیں ہوگی، صحیح بات. اس کی نجات نہیں ہے. وہ تو دنیا سے جا چکی ہے، لیکن جو سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کا فیصلہ اٹل ہے اور اس کا انصاف بھی اٹل ہے. جب اس عالم دین نے اس عورت سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیا کہا تھا، تو کہا کہ میں نے اس کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ یہ کردار کی اچھی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ کیا تو جانتی ہے کہ اس کا کردار ایسا تھا؟
بولی نہیں میں تو نہیں جانتی تھی, میں تو ایسی ایک بات کہتی تھی. کہ اب تو چھڑا کے دیکھ لے خود کو, جب تک تیری بے عزتی نہیں ہوگی, انصاف خدا کا اٹل ہے. اس نے پھر توبہ استغفار کی, تب جا کر اس کا ہاتھ الگ ہوا. تو خدا کی گرفت اٹل ہے, کسی پر بھی الزام لگا دے, کسی پر الزام تراشی ہو, کسی کی کردار کشی ہو, کسی کی غیبت ہو, کسی کا بہتان ہو, یا کسی پر کیا جانے والا ظلم ہو. نیکی کا بدلہ نیک ہے, بد سے بدی کی بات لے, کیا خوب سودا نقد ہے, اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. تو میں نے رحم دلوں کو اسی دنیا میں زندگی گلزار ہوتے ہوئے دیکھی ہے, اور ظالموں کی زندگی کو اسی دنیا میں کانٹوں سے بھرا دیکھا ہے, کہ جب تک وہ اپنے کیے کی سزا نہیں بھگت لیتے, ان کی روح قبض نہیں ہوتی, نہیں ہو جاتی دنیا سے روح ان کی. ناظرین, آج ہم نے بات کی رحم کرو رحم کیا جائے گا. یقینی طور پر یہ دنیا مکافات عمل ہے, جیسا کرو گے ایسا پاؤ گے, جو بو گے وہی کاٹو گے. رشتوں کی بات کی, جیسے بھی بات بھی آئی, عورت ہی عورت کی دشمن بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ رحم, سب سے زیادہ نرم عورت کو بنایا, لیکن یہ جب پیار کرتی ہے, محبت کرتی ہے تو ٹوٹ کے کرتی ہے, لیکن جب یہ ظلم کرتی ہے تو یہ تمام تر حدیں بھی پار کر دیتی ہے. تو ہر چیز کے اندر آپ بہو کو بیٹی سمجھ لیجئے. اسی طرح سے رشتے جو ہیں آپ کے, بہت سارے رشتے جتنے بھی آپ کے ارد گرد تانے بانے ہیں جو رشتوں کے بنے ہوئے ہیں, ان کے اندر آپ محبت دے کر کے دیکھیے, رحم کر کے دیکھیے, اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا. شگفتہ صاحب, پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. شکریہ. تو ناظرین, راز زندگی میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.